اکثریت دیکھیں، اکثریت پہ بات ہے، قرآن بھی اکثریت، والعصر ان الانسان لفی خسر، اکثریت نقصان میں ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے، کیونکہ اس کا یقین دنیا پر ہے۔ نقصان میں ہے وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت کا مستحق کون ہے۔ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ نہ ہم سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے تو یہ یا تو جنت کے لیے زندگی گزارے گا یا دوزخ کے لیے زندگی گزارے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، یا تو یہ دنیا کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لے گا، دنیا کے دھوکے میں آ جائے گا، دنیا کے فائدے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے گا، دنیا کو ترجیح دے گا۔ یہ دیکھیں، میں ساری باتیں قرآن کے حساب سے کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا غور سے سنیں، اور قرآن کے حساب سے کہ جس نے دنیا کو ترجیح دے دی، اما من طغی، آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، واما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی۔ پہلے ترجمہ سن لیں، پھر تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ سرکشی کی روش اختیار کر لی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ دیکھیں، بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ مسجد کے محراب و ممبر سے اس طریقے سے ہمیں نہیں سمجھایا جاتا، کیونکہ میری ایک عمر گزری ہے جمعے پڑھتے ہوئے اور امام صاحب کے خطبے سنتے ہوئے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، من اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ بڑی سادی سی بات ہے۔ دنیا میں آ کے یا تو دنیا میں یعنی ہوش سنبھال کے یا تو دنیا کی طرف آپ کا رخ ہوگا، اور دنیا کو آپ ترجیح دے دیں گے کہ یہ کام پہلے ہے، باقی کاموں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو ایک سوچ تو یہ ہے کہ آپ کا دنیا کے فائدے پر یقین ہو، اور پھر اس فائدے کے لیے آپ حاصل کرنے کے لیے آپ زندگی گزار دیں۔ ہمارا تو عام طور پہ یہی ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی ہے کوئی بس نہیں کرتا، کوئی سرمایہ دار ہو، ایک رہائشی کالونی بنا لی تو پھر وہ کہے گا میں دوسری بھی بناتا ہوں، پھر تیسری بھی بناتا ہوں، تو وہ کہیں بس نہیں ہوتی۔ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں آ کے یا تو آپ دنیا کو حقیقت سمجھ لیں گے، دنیا کی زندگی کو حقیقت، کہ یہ میں اور یہ جو میرے متعلقین ہیں، یہ بس یہی زندگی ہے، یہ میری فیملی، یہ میرے بچے، اور یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو آزمائش ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے۔ آپ کو جسم دیا ہے مرد کا، اس میں آزمائش ہے، عورت کا جسم دیا ہے، عورت اس میں آزمائش ہے۔ آپ کو جو بھی حالات ہیں، جو ماں باپ ہیں، جیسے حالات ہیں آپ کے، فراخی ہے، تنگی ہے، جو بھی ہے، اس سب میں آزمائش ہے۔ تو دراصل یہ امتحان گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں، اچھا دیکھیں، میں صرف ترجیح کی بات کر رہا ہوں۔ اگر دنیا میں آ کے اگر آپ دنیا کا جادو آپ پر چل گیا، دنیا کے سحر میں مبتلا ہو گئے، یا دنیا کے، میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ آپ نے ظاہر کی طرف کر لی، دنیا کے طالب بن گئے، یعنی دنیا کے فائدے کے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ حاصل نہ کریں، تعلیم نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں، کاروبار نہ کریں، نوکری نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا،
جو بھی یہ ضروریات زندگی ہیں اور یہ سب آزمائش ہے. اصل میں تو آپ نے ذہنی طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے زندگی دنیا کے لیے گزارنی ہے یا آخرت کے لیے. تو اگر آپ دنیا کے طالب بن گئے تو آخرت آپ کی ختم ہو گئی. جو طالب دنیا ہے اس کا آخرت پر یقین نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. آخرت کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. جو دنیا کا طالب نہیں بلکہ یہ سوچ سمجھ سے کام لے رہا ہے، اپنی حقیقت کو جان کے، آخرت کو یقینی سمجھ کر، پھر ظاہر ہے کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یہاں سے جب آپ جاؤ گے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اگر آپ کا یقین آ گیا اس پر تو پھر آگ سے آپ بچنے کی کوشش کرو گے اور جنت میں جانے کی کوشش کرو گے، جس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں. ہمارا تو کسی بات پر یقین نہیں ہے، نہ جنت کی نعمتوں پر ہے نہ دوزخ کے عذابوں پر ہے. آپ دیکھ لیں دوزخ کیسی جگہ ہے، جب آگ اوپر آگ کی چادر، بستر بچھونا آگ کا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور پھر کھانا پینا جو ہے وہ کانٹے دار درخت، کھولتی ہوئی خوراک، اور دوزخیوں کے زخموں کا دھون آپ کے پینے کے لیے. تو یہ تو بڑی خراب جگہ ہے. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ میں اس کو سعود ایسی جگہ ہے آپ نکلنے کی کوشش کریں گے، اوپر چڑھیں گے پھر دھکا دے دیا جائے گا. تو اس طرح بار بار آپ جیسے کہ جیل سے لوگ نکلنے کی، جیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی بعض ایسی ایک جگہ ہے. تو یقین نہیں ہے ہمارا. دیکھیں میں مختصر بات کر رہا ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوں. آپ اپنے یقین کو تلاش کریں، کہاں ہے، کس چیز پر ہے. ہماری دیکھیں ایک بات تو بالکل امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، ہماری ترجیح دنیا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. اکثریت دیکھیں، اکثریت پہ بات ہے. قرآن بھی اکثریت والعصر ان الانسان لفی خسر، اکثریت نقصان میں ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے. کیونکہ اس کا یقین دنیا پر ہے. نقصان میں ہے وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں. جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں. یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے. تو اگر دیکھیں جنت کا میں موضوع جو ہے وہ یہ ہے، جنت کا مستحق کون ہے؟ جنت کا مستحق وہ شخص ہے، سب سے پہلے میں ترتیبات بات کر رہا ہوں، جس کا اپنی حقیقت پر یقین ہو کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور اپنی منزل پر یقین ہو، یعنی مقصد وجود پر یقین ہو کہ میں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا، میری ترجیح اور میرا مقصد آخرت ہے. تو اس پر یقین ہو، پھر یہ آخرت کو ترجیح بنا لے، اللہ کو، اللہ کی رضا کو اپنا مقصود حیات بنا لے، اللہ کی اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ہمیں تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، یہ ہمارا جملہ ہے نا، میں تو کسی سے نہیں ڈرتا. ڈر، خوف، اور یہ یقینی بات ہے، ہمیں تو اس پہ یقین نہیں ہے. رب کے سامنے آپ کو اکیلے حاضر ہونا پڑے گا اور آپ لازمی. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اب یہ کرے گا کیا کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا، من چاہی زندگی نہیں گزارے گا. ترجیح اس کی آخرت ہوگی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس، یعنی پوری خواہش،
بری خواہش یہ ہے کہ آپ یعنی دیکھیں یہ ایک کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو مزے اڑاؤ، یہ وہ رہنا، اچھا رہنا چاہیے، اچھا کپڑا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، یہ بس. یہ بریانی تو ہم نے کل بھی بنائی تھی اور یہ تو باسی دال ہے. یہ تو آج عام وہ ہے ہمارے گھروں میں کہ باسی چیز نہیں کھاتے، یہ تو رکھی بھی ہے کل کی ہے باسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوا کرتا تھا. کیا مطلب؟ کوئی چیز ہی نہیں تھی جو کھا لیتے تھے، اور ہم کل کی دال نہیں کھاتے. اگر یہ عام ہمارے گھروں میں مسئلہ ہے کہ بھئی جو چیز بچ جائے اس کو بس پڑیا بنا کے فریزر میں رکھ دو، یہ دینے کی ہے، اب یہ کھانے کی نہیں رہی. یہ اتنی ناقدری اور بے شکری ہے. تو دیکھیں جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو جنت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.